یہ بات ہے 16 دسمبر 1971 کی، جب پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نیازی نے 93,000 فوجیوں کے ساتھ بغیر کسی شرط کی بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دی، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد اہلکاروں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ڈالنے والے تھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی۔ 1971 کی ہند پاکستانی جنگ، جسے تیسری ہند پاکستانی جنگ بھی کہا جاتا ہے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک فوجی تصادم تھا، جو مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے دوران 3 دسمبر 1971 سے لے کر 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں پاکستانیوں کے تسلط تک جاری رہا۔ یہ جنگ پاکستان کی آپریشن چنگیز خان کے ساتھ شروع ہوئی۔ پاکستان نے پہلے 8 ہندوستانی ہوائی اڈوں پر حملہ کیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں بھارت نے بنگالی قوم پرست قوتوں کے ساتھ مشرقی پاکستان کی آزادی کی جنگ میں اپنی داخلے کی نشاندہی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف اعلانی جنگ کیا۔ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کی تنازع بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ سے شروع ہوئی، جو روایتی طور پر غالب مغربی پاکستانیوں اور اکثریت مشرقی پاکستانیوں کے درمیان تنازع تھا۔ 1947 میں برطانیہ کے ذریعے ہندوستان کی تقسیم کا نتیجہ، 1950 میں زبان کی قبول تحریک، 1964 میں مشرق بنگال میں بڑے پیمانے پر فسادات اور 1969 میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ یہ صدر ایوب خان کے استعفا کا باعث بنے، جنہوں نے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کو مرکزی حکومت سنبھالنے کی دعوت دی۔ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جس نے بنگالی اور پاکستانی ثقافتوں کو مربوط کرنے کی کسی بھی کوشش کو بڑی رکاوٹ میں ڈالی۔ بنگالی تسلط پر قابو پانے اور اسلام آباد میں مرکزی حکومت کی تشکیل کو روکنے کے لیے متنازع ون یونٹ پروگرام نے مشرق اور مغربی پاکستان کے 2 بازو قائم کیے تھے۔ ان کوششوں کے خلاف مغربی پاکستانیوں کی مخالفت نے دونوں بازوؤں پر مؤثر طریقے سے حکومت کرنا مشکل بنا دیا۔ مشرق پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل اپنی اصل متعدد حیثیت پر ہے، جس کا 1947 میں قیام پاکستان کے وقت بیان کیا گیا تھا۔ بنگالیوں اور کثیر نسل مغربی پاکستان کے درمیان مذہبی اور نسلی کشیدگی بھی تھی، کیونکہ بنگالی غالب مغربی پاکستانیوں سے مختلف نظر آتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں 1970 میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان یعنی آل پاکستان میں جب جنرل الیکشن کا وقت آیا تو مشرقی پاکستان عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان نے اپنے 6 نکات پیش کرتے ہوئے اپنے بنگالیوں کی حکومت کرنے کے حق کی توثیق کرتے ہوئے اپنی سیاسی پوزیشن پر زور دیا۔ مشرق پاکستان کے قانون ساز اسمبلی اور 313 نشستوں والی قومی اسمبلی میں تقریباً مطلق اکثریت کی، جبکہ مغربی پاکستان میں اور زیادہ تر سوشلسٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا تھا، اس خوف سے کہ یہ بنگالیوں کو 6 نکات اور لبرل ازم کی بنیاد پر آئین کا مسودہ تیار کرنے کی اجازت دے گا۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین، جب حل کے لیے ایڈمرل احسن مشن تشکیل دیا گیا جو کہ سفارشات فراہم کرے، تو اس کے نتائج کو پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ مغربی پاکستان کے سیاسی رہنما کے مثبت جائزوں سے ملا۔ تاہم فوج کے اعلیٰ افسر نے مشن کی تجویز کو ویٹو کر دی۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے ویٹو کی توثیق کی اور بادشاہ شیخ مجیب الرحمان کو پاکستان وزارت عظمیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے عوامی لیگ پارٹی نے ملک بھر میں ہڑتال کی کال دے دی اور پھر صدر یحییٰ خان نے قومی اسمبلی کا افتتاح ملتوی کر دیا، جس سے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور ان کے حامیوں میں مایوسی پھیل گئی۔ رد عمل میں شیخ مجیب الرحمان نے عام ہڑتالوں کے مطالبہ کیا۔ بہت کوششوں کے بعد آخرکار حکومت بند کر دیا اور مشرق میں منتظر افراد نے نسلی بہاری برادریوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس نے بڑے حد تک مغربی پاکستان کی حمایت کی۔ مارچ 1971 کے اول میں صرف چڈا گینگ میں بنگالی ہجوم کے ذریعے تقریباً 300 بہاریوں کو فسادات میں قتل کر دیا گیا۔ حکومت پاکستان نے 25 مارچ کو مشرق میں اپنی فوج کی تعیناتی کے جواز پیش کرنے کے لیے بہاری قتل عام کا استعمال کیا۔ جب مغرب پاکستان نے اپنی فوجی کریک ڈاؤن شروع کی تو صدر یحییٰ خان نے مشرق پاکستان کی فوج چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل یعقوب
علی خان کا استعفیٰ قبول کرنے کے بعد مشرق پاکستان میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے فوج سے اور جس کی قیادت مغربی پاکستانیوں نے کی تھی، اور اب مخالفین کے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع ہوئی اور کئی دنوں کے ہڑتالوں اور عدم تعاون کے بعد پاکستانی فوج نے لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان کی قیادت میں 25 مارچ 1971 کی رات ڈھاکے پر کریک ڈاؤن کیا۔ حکومت نے عوامی لیگ پارٹی کو کالا عدم قرار دے دیا، جس نے اس کے بہت سے ارکان اور ہمدردوں نے مشرقی ہندوستان میں پناہ لی۔ مجیب الرحمان کو 25 مارچ 1971 کی رات تقریباً 1:30 پر گرفتار کر لیا گیا اور 29 مارچ 1971 کو ریڈیو پاکستان کی خبر کے مطابق مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان لے جایا گیا۔ آپریشن سرچ لائٹ اور اس کے بعد آپریشن فارسل مشرق کے دانشور اشرف کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ 26 مارچ 1971 کو پاکستانی فوج کے میجر ضیاء الرحمان نے شیخ مجیب الرحمان کی جانب سے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اپریل میں جلا وطن عوامی لیگ کے رہنماؤں نے میرپور کی پیریا ناتھ تلر میں جلا وطن حکومت بنائی۔ پاکستان کی فوج اور بحریہ اور مینز میں ایسٹ پاکستان رائفلز اور بنگالی افسروں نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں پناہ لینے کے بعد بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔ بنگلہ دیش فورس یعنی مکی باؤنی جو نیو میتیو باؤنی اور ریگولر فورس اور نیو میتیو باؤنی گوریلا فورس پر مشتمل تھے۔ ریڈا فورٹ گورنر محمد عطا الغنی عثمانی کے تحت تشکیل دی گئی تھی۔ نومبر 1971 میں وزیر اعظم گاندھی اور صدر نسکین کے درمیان ایک ملاقات بھی ہوئی تھی، جہاں انہوں نے تنازع میں مداخلت کے خلاف امریکی مشورہ کو مسترد کر دیا تھا۔ اس وجہ سے انڈیا اور پاکستان کی جنگ شروع ہوئی تھی۔ امید کرتے کہ بلوم ٹی وی کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرو، بلوم ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔